الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه العظام وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ پر واز کرنے کی فرمائش کی گئی ہے. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. آیہ کریمہ کا ترجمہ چند تفسیری فوائد بیان کرنے سے پہلے میں قلب کی گہرائیوں سے انجمن نوجوانان فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انجمن کے اراکین اور معاونین کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ انجمن صرف 1 مہینہ پہلے قائم ہوئی ہے اور اس انجمن کی طرف سے یہ پہلا عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے. مجھے یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس محلے میں یہ پہلا جلسہ ہے. اتنا بڑا عظیم الشان جلسہ یہ پہلا ہے جو قائم ہوا ہے، اور اس جلسے کے انعقاد کا سہرا انجمن کے سر پر ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انجمن کو قائم رکھے اور اس قسم کے عظیم الشان جلسے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اہل محلہ اور اہل علاقہ سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ نوجوان جو اپنے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت رکھتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی اور مسلک اہل سنت کی تبلیغ و اشاعت کا جذبہ رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان نوجوانوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں، ان کی سرپرستی فرمائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو.
میرے بزرگوں اور دوستوں، اس دور میں اس قسم کے نوجوان غنیمت ہیں جن کا رجحان دین کی طرف ہے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نسل کدھر جا رہی ہے اور وہ کس قسم کی باتیں کر رہی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے بطور تمہید ایک بات کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور بنی کہتے ہیں اولاد کو، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ مصر میں آباد تھے۔ ملک شام سے ان کے مصر میں آنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا اور انہوں نے قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر ملک شام سے نکلے اور مصر میں آ گئے۔ مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا فرمایا۔ نبی تو وہ پہلے ہی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ملک مصر کی حکومت بھی عطا فرمائی۔ جب وہ ملک مصر کے بادشاہ بنے تو پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائیوں کو ملک شام سے مصر میں بلا لیا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ ان کو مصر میں رہتے ہوئے تقریباً 500 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ کسی زمانے میں یہ لوگ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل و کرم تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد بھی دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرے ان احسانات کو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور تمہیں اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری قوم تھی، اور اس قوم پر اللہ کا اتنا فضل و کرم تھا کہ 2-4 باتوں سے آپ اندازہ کیجیے۔ اس قوم کے واسطے پکے پکائے کھانے اترتے تھے، من و سلوہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ من ایک قسم کا بنا بنایا حلوہ تھا، اور سلوہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے بٹیروں کے موافق۔ تو ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا۔ رات کے وقت جیسے شبنم گرتی ہے، وہ شبنم گرتی تھی، جیسے کہ بعض علاقوں میں برف گرتی ہے، اسی طرح رات کے وقت شبنم گرتی اور وہ جم جاتی، اور جب وہ اس کو اکھیڑتے تو وہ بڑا لذیذ، بڑا خوب، بڑا لذیذ، بڑا میٹھا
खुशबूदार हलवा होता, ना इनको कोई चीज खरीदनी पड़ती, ना कोई मेहनत करनी पड़ती, ना कोई पकाने की जहमत उठानी पड़ती। बना बनाया पका पकाया हलवा अल्लाह इनके लिए उतार। और भुने बुनाए बटेरे इनके वास्ते उतरते, ना शिकार करने की जहमत और ना पकाना। मीठी चीज तो वो कितनी शानदार और नमकीन चीज तो वो कितनी शानदार। यही नहीं, ये लोग जब जंगलों में सफर करते तो जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में इनको पीने के लिए पानी न मिलता तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता कि ऐ मूसा तू अपनी लाठी पहाड़ पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम लाठी मारते तो अल्लाह ताला ठंडे मीठे चश्मे जारी कर दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फकुलना तुरिब बिअसाकल हजर, हमने हुक्म दिया कि ऐ मूसा अपनी लाठी को पत्थर पर, पहाड़ पर मारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम लाठी मारते, अल्लाह फरमाता है फन फजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना, तो 12 ठंडे मीठे चश्मे जारी हो जाए। यही नहीं, ये बनी इसराइल जब सफर करते और सफर के दौरान कहीं दरिया आ जाता या समुंदर का कोई हिस्सा आ जाता तो इनको तैर कर पार करने की जहमत नहीं दी जाती थी। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता कि अपनी लाठी को दरिया पर मारो। वो लाठी मारते तो पानी पत्थर बन जाता और दरिया में इनके वास्ते रास्ते पैदा हो जाते और ये लोग उन रास्तों पर चलकर आसानी से दरिया पार कर जाते। देखते जाइए कि अल्लाह ताला के इन पर कितने एहसानात। इस तरह अल्लाह ताला के बनी इसराइल पर बड़े एहसानात। एक जमाना इस कौम पर ऐसा आया कि इन पर एक शख्स हाकिम हो गया जिसका नाम था वलीद और उसको कहते थे फिरौन। फिरौन उस वक्त की जुबान में बादशाह को कहते थे। फिरौन के माना है बादशाह के। हर जुबान में अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं, जैसे अरबी में बादशाह को कहते हैं सुल्तान, उर्दू में कहते हैं बादशाह, फारसी में कहते हैं पादशाह, हिंदी में कहते हैं राजा और इंग्लिश में कहते हैं किंग। इसी तरह मिस्र की बोली में बादशाह को कहते थे फिरौन। तो ये फिरौन जो था, ये वो फिरौन है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 500 साल का फासला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 500 साल पहले हुए। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का जो फिरौन था, इसको ख्वाब आया। इसने देखा कि इसका तख्त ऊंधा पड़ा हुआ है, इसका तख्त ऊंधा पड़ा हुआ है। इसने नजूमियों से, काहिनों से ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का होगा जो तेरी हिलाकत और तबाही का बायस बनेगा और तेरे तख्त को ऊंधा कर देगा। उस लड़के की वजह से ऐसा इनकिलाब बर्पा होगा कि ना तू रहेगा और ना तेरी सल्तनत रहेगी। जब इसने ये सुना तो इसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं बनी इसराइल में कोई लड़का पैदा होने ही नहीं दूंगा, और अगर कोई हो गया तो उसको जिंदा नहीं छोड़ो। चुनाचे इसने हुक्म दे दिया
کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ بنی اسرائیل کے واسطے بہت بڑی مصیبت تھی اور بہت بڑی آزمائش۔ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کر دیا جاتا، لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو یہ واقعہ بھی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم، او اسرائیلیوں وہ وقت یاد کرو جبکہ فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مختصر کرتا ہوں، اگر تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو فجر ہو جائے اور بیان نہ ہو سکے، اور میں نے 3-4 چیزیں بیان کرنی۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بخشی۔ بھائی دیکھو میاں، تم نے یہ جلسہ کیا پہلی مرتبہ۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بخشی، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور فرعون کی قوم بنی اسرائیل پر بڑے مظالم کرتی، اور یہ بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کے مظالم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات بخشی۔ کس طرح؟ یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لیا اور نکلے، پیچھے فرعون بھی نکلا اور اس نے اپنے سارے لشکروں کو ساتھ لے لیا۔ کہنے لگا یہ موقع بڑا اچھا ہے، اس وقت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، ہم بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں، جنگل میں صحرا میں جا کر ان کو گھیر لیں گے اور گھیرے میں لے کر ان کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، تو روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون تھا اپنے لشکروں کے ساتھ۔ راستے میں آ گیا دریا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا پر لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو دریا میں رستہ پیدا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو اس طرح چل رہے تھے جیسے کوئی روڈ پر پکی سڑک پر چل رہا ہوتا، پیچھے فرعون بھی۔ یہ جب درمیان میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو جو پتھر بن گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے موجے سے، اس کو حکم دیا کہ پھر پانی ہو جائے، تو وہ پھر پانی ہو گیا، اسی طرح کا دریا بن گیا، اور وہاں بڑی گہرائی تھی اور پانی بڑے زور سے چل رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون میں اپنے لشکروں کے غرق ہو۔ جب فرعون اور اس کے سارے لشکر غرق ہو گئے تو یہ بنی اسرائیل واپس آئے بغیر کسی محنت مشقت لڑائی کے، پورے ملک مصر پر قابض ہو گئے۔ فرعونیوں کے بھرے بھرائے گھروں پر ان کا قبضہ ہو گیا،
فرعون کے تخت و تاج پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا، گویا پورے ملک مصر کے یہ وارث بن گئے۔ اب غور کرنا، پہلے یہ محکوم تھے، اب حاکم ہو، پہلے غلام تھے، اب آزاد ہو، پہلے غریب تھے، اب مالدار ہو۔ فرعون اور فرعون کی قوم کی ساری دولت ان کے قبضے میں آ، یہ جب خوشحال ہو گئے، بلڈنگوں کے، بنگلوں کے، مکانوں کے مالک بن گئے، خزانوں کے مالک بن گئے، پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے، تو ان کو چڑھی مستی۔ مستی جو چڑھی تو آپ جانتے ہیں کہ جس کو مستی چڑھتی ہے پھر وہ ہینگتا ہے۔ ان کو جو چڑھی مستی تو آج یہ مستی میں آ کر ہینگنے لگے۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ان کی ذرا سنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ظاہر طور پر اللہ تعالیٰ کو بے حجاب نہ دے۔ تو روز کہتا ہے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، دکھا کہاں ہے؟ اللہ ہمارے سامنے بے حجاب ہو کر ظاہر طور پر آ جائے اور ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تب تجھ پر ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں لائیں گے۔ ذرا غور کرو، جب یہ غریب تھے تو اللہ کو مانتے تھے، جب یہ محکوم تھے اللہ کو مانتے تھے، جب یہ غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ کو مانتے تھے۔ فرعون نے ان بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو، تو ان بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم تجھے خدا نہیں مانیں گے، تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں، سولی چڑھوا دوں، زندہ آگ میں جلا دوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سولی چڑھنا، زندہ آگ میں جلنا، قتل ہونا منظور ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تیری پوجا نہیں کریں۔ جب غریب تھے اس قدر اللہ کو مانتے تھے کہ انہوں نے قتل ہونا، سولی چڑھنا گوارا کر لیا، مگر اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اور جب اللہ نے ان کو آزادی دی، حکومت دی، سلطنت دی، مال دیا، دولت دی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے۔ یہاں سے سبق حاصل کرو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ قصے کیوں بیان فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بلا شبہ گزرے ہوئے لوگوں کے احوال میں اور قصوں میں عقل مندوں کے واسطے درس عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ قصے بیان فرماتا ہے کہ ہم ان قصوں کو سن کر، پڑھ کر سبق حاصل کریں۔ یاد رکھو، عقل مند وہی ہے جو حالات کو دیکھ کر یا سن کر سبق حاصل کرے۔ جو حالات کو سن کر یا دیکھ کر سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتا وہ عقل مند کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، او آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ سبق حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں جو بڑی سبق آموز، اور یہ حکایت بیان فرمائی ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر۔ مولانا کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی چیز بیان فرماتے ہیں تو اس کے بیان فرمانے سے پہلے کوئی نہ کوئی حکایت ضرور بیان کرتے، اور اس حکایت کو بیان کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ ان کی مراد اور ان کا مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک شیر
اور ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی، یہ تینوں شکار کے واسطے نکلے، اور ان تینوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو شکار ملے گا اس کو آپس میں بانٹ کے تقسیم کر کے کھائیں گے۔ جنگل میں شکار کی تلاش میں لگ گئے۔ شیر نے شکار کیا جنگلی گائے کا، بھیڑیے نے شکار کیا ہرن کا، لومڑی نے شکار کیا خرگوش کا۔ تینوں اپنے اپنے شکار لے کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، او بھیڑیے، جی حضور تقسیم کرو۔ بھیڑیے نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی اور کہنے لگا، جناب حساب تو بالکل سیدھا ہے، آپ گائے لے لیں، مجھے ہرن دے دیں، لومڑی کو خرگوش دے دیں، شکار بھی اپنے اپنے، اور حصہ بقدر جسہ کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے۔ جب بھیڑیے نے اس طرح تقسیم کی تو شیر کو غصہ آ گیا۔ شیر نے غضبناک ہو کر کہا، کم وقت، بے ادب کہیں کا، ہرن جس کا گوشت بڑا لذیذ ہے وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے، حالانکہ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ آپس میں تقسیم کر کے کھائیں۔ تو شیر کو آیا غصہ، شیر نے غضبناک ہو کر بھیڑیے پر حملہ کر دیا اور بھیڑیے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا۔ لومڑی یہ دیکھ رہے، پھر شیر لومڑی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، لومڑی، جی حضور، تم تقسیم کرو۔ تو وہ تو بھیڑیے کا حال دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا، حضور والا جہاں پناہ، آپ ہم سب جنگلی درندوں اور جانوروں کے باپ، ہم سب آپ کے بچے اور غلام، تو حضور ایسا کیجیے کہ اس وقت آپ گائے کھا لیجیے کیونکہ آپ کو بھوک لگی ہے، اور شام کو ہرن کھا لیجیے، اور کل صبح ناشتہ خرگوش کا کر لیجیے۔ حضور میں کچھ نہیں لے، میں کچھ نہیں لے، یہ تینوں شکار آپ کے ہیں، جس وقت چاہیں کھا لے۔ جب لومڑی نے اس طرح تقسیم کی تو شیر نے لومڑی سے پوچھا، مولانا فرماتے ہیں مصنوعی شریف، اد کجا آموختی اے بزرگ، گفت اے شاہ جہاں اب حال برگ۔ شیر نے کہا، ابھی بڑے دیا، ابے بڑی دی، یہ تقسیم کا طریقہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو لومڑی نے کہا، جناب بھیڑیے کے حال سے، یہ تقسیم کا طریقہ میں نے بھیڑیے کے حال سے سیکھا۔ میں نے دیکھا بھیڑیے نے اپنے لیے ہرن منتخب کیا تو اس کو اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑے۔ میں بھی سمجھ گئی کہ اگر میں نے اپنے لیے کوئی چیز منتخب کی تو خیر میری بھی نہیں، تو یہ تقسیم کا طریقہ میں نے بھیڑیے کے حال سے سیکھا۔ شیر خوش ہو گیا، کہنے لگا، او لومڑی، تم نے ہمارا قدر کیا، جاؤ یہ تینوں ہی شکار تمہارا، ہم اور مار لے، ہم تو شیر ہیں، ہمارے لیے کیا۔ شیر نے خوش ہو کر تینوں شکار لومڑی کو دے دی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس حکایت کو لکھ کر جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ سننے کے ساتھ، اس کو سن کر سبق حاصل کریں۔ مولانا فرماتے ہیں، پورا کے مارا در جہاں، درد پیدا از پسے پیشینیاں۔ مولانا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے لاکھوں حمد و ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں ہمیں تمام امتوں کے بعد پیدا کی، اور پہلی امتوں کے حالات کھول کھول کے قرآن میں بیان فرماتے، اور ہمیں حکم دیا کہ تم پہلی امتوں کے حالات سن کر، پڑھ کر سبق اور عبرت حاصل کرو۔
जिस तरह लूमड़ी ने भेड़िए का हाल देखा और अपने आप को शेर के गजब से बचा लिया, इस तरह तुम पहली उम्मतों के हालात पढ़ो और सुनो और अपने आप को अल्लाह ताला के गजब से बचा। सबक हासिल करो कि पहली उम्मतों पर गजब नाजिल हुआ तो उसका सबब क्या था, पहली उम्मतों पर अल्लाह नाराज हुआ तो उसकी वजह क्या थी। तो वो वजूहात, वो असबाब छोड़ दो जो अल्लाह की नाराजगी का सबब है और अज़ाब इलाही के नुज़ूल का सबब है, और वो तरीके इख्तियार करो, उन लोगों के नक्शे कदम पर चलो जो अल्लाह ताला की रहमतों और बख्शिशों के हकदार हुए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अक्लमंद वो है जो सबक हासिल करे। अल्लाह ताला ने पहली कौमों के किस्से इसलिए बयान फरमाए हैं कि इन किस्सों को सुनकर हम सबक और इबरत हासिल करें। तो ये किस्सा आपको सुना रहा हूं, सुनो जरा तवज्जो से सुनो। मैंने आपको क्या बताया कि जब बनी इसराइल गरीब थे, महकूम थे, गुलामी की जिंदगी बसर करते थे, उस वक्त इनकी हालत बड़ी अच्छी थी। अल्लाह को मानते, अल्लाह से डरते, हलाल हराम की तमीज थी। और जब अल्लाह ने इनको आजादी दी, माल दिया, दौलत दी, हुकूमत दी, खुशहाल किया, पेट भर के रोटी खाने लगे, बिल्डिंगों के मालिक बन गए, दौलतमंद हो गए, तो फिर माल और दौलत के नशे में ऐसे सरशार हुए कि अल्लाह के ही मुनकिर हो। कहने लगे पहले अल्लाह दिखा तो ईमान लाएंगे वरना नहीं। जरा गौर करो, कहीं हम पाकिस्तानियों का भी तो ऐसा हाल नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा मुशाहिदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, पाकिस्तान बनने से पहले जो लोग गरीब थे, पाकिस्तान बनने के बाद अल्लाह ने उनको मालदार कर दी, खुशहाल बना दी, कोठियां बन गई, बंगले बन गए, मोटरें आ गई। जब पहले वो गरीब थे तो नमाज रोजे के भी पाबंद थे, मुंह पर दाढ़ियां भी थी, घरों में पर्दा भी था। और जब मालदार हो गए, कोठियां बंगले बन गए, मोटरें आ गई, दौलत ज्यादा हो गई, तो नमाज रोजे की पाबंदी भी जाती रही, मुंहों से दाढ़ियां भी गायब हो गई और घरों से पर्दे भी खत्म हो गए। फिर वो अय्याशियों में और बदमाशियों में पड़ गए। मेरा ये मुशाहिदा है, मैंने कई लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा। और ये एक हकीकत है कि ये माल जो है ये बहुत बड़ा फितना, ये सामाने आजमाइश है। इस माल की वजह से बहुत से लोग अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाते। इसी वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, सिवाय इसकी और कुछ नहीं कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है, यानी सामाने आजमाइश है। अल्लाह ताला इन चीजों के जरिए से तुम्हें आजमाता। दूसरे मकाम पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ओ ईमान वालों, देखना कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे, कहीं ये चीजें गफलत का बाइस न बन जाए। वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून, जिसने ऐसा किया वो घाटा पाने वाले, नुकसान उठाने वाले लोगों में से होगा। तो दोस्तों, अल्लाह से दुआ किया करो कि ऐ अल्लाह माल दे, मगर माल की मोहब्बत न दे, मोहब्बत अपनी दे। ऐसा माल न दे जो तेरी याद से गाफिल कर दे, ऐसी औलाद न दे जो तेरी याद से गफलत का बाइस बने। माल भी दे और औलाद भी दे, मगर मोहब्बत अपनी अता फरमा और अपने हबीब की अता फरमा कि इस माल को हम तेरी रजा का, तेरी खुशनुदी का जरिया बनाएं, ये माल तेरी नाराजगी का सबब न। तो दोस्तों सुनो, बनी इसराइल कहने लगे कि ऐ मूसा खुदा दिखा दे तो ईमान लाएं।
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بعد آ جاؤ، تمہارا یہ مطالبہ غلط، بے وقوف ہو، تم تو دوپہر کے وقت سورج کو نہیں دیکھ سکتے، سورج کی تجلیوں کو کی تاب نہیں لا سکتے، تمہاری آنکھیں چندیا جاتی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو بے حجاب کیسے دیکھو گے؟ او پاگلو، میں تو کلیم اللہ ہوں، براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، میں نے سوال کیا تھا دیکھنے کا تو اللہ نے مجھے فرمایا تھا تو نہیں دیکھ سکتا، اور پھر اللہ نے اپنی تجلی نازل کی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب میں کلیم اللہ ہو کر خدا تعالیٰ کی ایک صفاتی تجلی کی تاب نہیں لا سکا تو تم خدا کی ذات کو کیسے دیکھو گے؟ ہوش میں آؤ، تمہارا یہ مطالبہ درست نہیں ہے، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، حد سے آگے نہ بڑھو، بن دیکھے خدا کو مانو۔ قوم ہار گئی، قوم نے کہا 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، بس 100 کی ایک، خدا دکھا دے تو ایمان لائیں گے ورنہ نہیں۔ قوم نے اڑی باندھ، دعا کرو اللہ کسی کے اندر اڑی پیدا نہ کرے۔ جو اڑی کرتا ہے نا، جو اڑی باندھ لیتا ہے، پھر آپ جانتے ہیں الٹا چلتا ہے۔ گدھے کی اڑی مشہور ہے یا نہیں؟ گدھا جب اڑی کرتا ہے تو کھینچو آگے جاتا ہے پیچھے، جو بھی اڑی کرے گا وہ ہمیشہ الٹا چلے گا۔ ایک مرتبہ پاکستان سے چند گدھے ادھر جانے تھے کویت بصرے وغیرہ کی طرف، تو بحری جہاز پر ان کو چڑھانا تھا تو چڑھانے والے ان کو کھینچتے تھے تو وہ جہاز کے اندر نہیں جاتے، بڑا انہوں نے زور لگایا، خیر کچھ انہوں نے اس طرح چڑھائے کہ آگے سے انہوں نے پکڑا، پیچھے سے انہوں نے دھکیلا، جب دھکیلتے تھے تو وہ ٹانگیں مارتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا، ان کی پیٹھ کرو جہاز کی طرف، دم کرو جہاز کی طرف اور ادھر کھینچو، تو یہ آئیں گے نہیں، اڑی باندھیں گے، یہ پیچھے کو زور لگائیں گے، تم آگے کو کھینچنا، جب زورا زوری ہو جائے چھوڑ دینا، خود ہی جہاز میں گرتے جائیں گے۔ اس طرح سارے ہی چڑھ گئے۔ تو جو اڑی کرتا ہے وہ الٹا چلتا ہے۔ دعا کرو اللہ کسی کے اندر اڑی پیدا نہ، یہ اڑی بہت بری۔ اگر آپ غور کریں نا تو شیطان نے بھی اڑی باندھی ہوئی ہے، یہ بے ایمان جانتا ہے کہ میں گمراہ ہو گیا لیکن اڑی نہیں چھوڑ، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، گمراہ ہو گیا، تو ایسا گمراہ ہوا، ایسی اڑی باندھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں سے کہتا بھائی مجھ سے سبق حاصل کرو، تم اللہ کا کہنا مانو، میں نے نہیں مانا تو دیکھ لو میرا کیا حال ہوا۔ میں نے اللہ کے خلیفے حضرت آدم کے سامنے سر نہیں جھکایا تو دیکھو میں مردود بن گیا، تم اللہ کے پیاروں کے آگے سر جھکاؤ۔ نہیں، انہیں الٹی چال چلی، لوگوں کو بہکانے لگے، کہنے لگا میں بھی نہیں جھکا تم بھی نہیں جھکو، میں نے نافرمانی کیا تم بھی نافرمانی کرو۔ اڑی باندھ لی اس نے اور الٹی چال چل پڑا۔ ایسی اڑی اس نے باندھی کہ ایک مرتبہ یہ شیطان موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مردودہ، تو کتنا اچھا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تیری بڑی عزت تھی، سارے تجھے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب تو مردود ہو گیا ہے، سارے جہان کی تجھ پر لعنت پڑ رہی ہے، تو اگر تو توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو میں سفارش کروں کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر لے اور تیری غلطی معاف ہو جائے۔ شیطان کہنے لگا موسیٰ میری مرضی تو نہیں تھی، لیکن اب تم اگر کہتے ہو تو جاؤ خدا تعالیٰ سے پوچھو کہ وہ کس طرح معاف کرے گا، اس کی کیا شرط ہوگی، اگر مجھے وہ شرط منظور ہوئی تو میں مان لوں گا، نہیں تو پھر اڑی تو باندھی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا اللہ تو ستار و غفار ہے، تو رحیم و کریم ہے، بندوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، بندوں کا کام ہے خطائیں کرنا، تیرا کام ہے معاف کرنا۔ تو یا اللہ شیطان بھی تیرا بندہ تھا اور بڑا عالم فاضل بھی ہے، اس نے لاکھوں برس تیری عبادت بھی کی ہے اور توحید کا تو اب تک قائل ہے، توحید کو اس نے نہیں چھوڑا، اس نے کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہرایا، ہے پکا مواحد، مگر غلطی ہو گئی، آدم کے سامنے نہیں جھکا،
تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، تو مولا کریم تو معاف کر، میں سفارش کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تم میری بارگاہ میں وجی ہو، بڑے پیارے ہو، بڑی عظمت والے ہو، ہم تمہاری سفارش رد نہیں کرتے۔ تم نے سفارش کی ہے تو جاؤ شیطان سے کہہ دو کہ آدم کے سامنے نہیں جھکا، آدم کی تعظیم نہیں کی، چلو آدم کی قبر کے سامنے جھک جائے اور آدم کی قبر کی ہی تعظیم کر دے، ہم راضی اور غلطی معاف۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اتنا بڑا بے ایمان اور چھوٹی ہی بات پر چھوٹ رہا ہے، معافی مل رہی ہے، بڑے خوش واپس آئے۔ او شیطانہ تو بڑا سستا چھوٹا، اللہ نے تو میری سفارش قبول کر لی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آدم کے سامنے نہیں جھکا، آدم کی قبر کے سامنے جھک جائے، میں راضی اور غلطی معاف۔ اور یہ تھا شیطان، اس نے کہا موسیٰ خیال تو کر، میں تو زندے کی تعظیم کا قائل نہیں کہ جائے کہ قبر کی تعظیم کر ہیں؟ جب میں زندے کے سامنے نہیں جھکا تو قبر کے سامنے کیسے جھکوں؟ میں مردود ہی اچھا، پر قبر کی تعظیم نہیں کرنی۔ اللہ دیکھو شیطان نہ زندے کی تعظیم کا قائل ہے نہ قبر کی تعظیم کا قائل ہے، تو لیکن اس واقعے سے، اس بات سے ایک مسئلہ ثابت ہوا، مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو ظاہری زندگی میں قابل تعظیم ہے وہ بعد از وفات بھی قابل تعظیم ہے، اور اس کی قبر کی تعظیم بھی حقیقت میں اسی کی تعظیم۔ اگر قبر کی تعظیم مطلقاً اللہ کو ناپسند ہوتی تو اللہ کبھی شیطان کو حکم نہ دے، مگر شیطان نے نہیں مانا، شیطان اس کا قائل نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا تو اللہ نے سجدے کا حکم دیا۔ ہمارے نبی کریم جس کامل اکمل شریعت کو لے کر آئے، اس شریعت مقدسہ میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار پا گیا۔ اب ہم نہ کسی زندے کو تعظیمی سجدہ کریں گے اور نہ کسی قبر کو تعظیمی سجدہ کریں۔ ہاں، جس طرح بغیر سجدے کے زندے کا ہم ادب کرتے ہیں، اسی طرح بغیر سجدے کے اس کی قبر کا بھی ادب کریں گے، اور اس کی قبر کا ادب بھی حقیقتاً اسی کا ادب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہوتا یا یہ کوئی برا کام ہوتا تو اللہ خود اس کا حکم نہ دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان نے اڑی باندھی ہوئی ہے۔ اسی طرح دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اڑی باندھی ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ یہودی عیسائی نبی کریم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی بلا تردد اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی عیسائی اہل کتاب نبی کریم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بلا تردد اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی پہچانتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں، یہ وہی رسول ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وہ نبی کریم کو مگر اڑی پیش نہیں جانے دیتی تھی تو وہ ایمان نہیں لائے، اور جو اڑی باندھ لے اور حق بات کو تسلیم نہ کرے اس کے متعلق اللہ کا حکم سن۔ یہودیوں نے نبی کریم کو پہچان لیا، جان پہچان کے منکر ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جب وہ نبی ان کے پاس آیا تو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی، جان پہچان کے منکر ہو گئے۔ جو جان پہچان کے منکر ہو جائے اور حق کو نہ مانے، اللہ فرماتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ دیکھو اسی طرح کافر بھی سمجھتے تھے کہ یہ سچا نبی، مگر اڑی نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ ذرا دھیان کرو، ابو جہل وغیرہ جب تنہا بیٹھتے تھے نا اکیلے، تو آپس میں کہتے تھے بھائی
اب تو کوئی غیر نہیں ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے، صحیح صحیح بتاؤ کہ محمد بن عبداللہ سچا نبی ہے یا نہیں؟ تو کہتے بالکل سچا ہے، اس کے سچے ہونے میں کیا شبہ ہے؟ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، درخت کلمہ پڑھ کے شہادت دے رہے ہیں، اس کے سچے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ تو پھر وہ کہتے یار جب سچا ہی ہے تو مان ہی لو۔ کہتے اگر مان لیں تو پھر اڑی ٹوٹ جاتی ہے، یہ جو اڑی باندھی ہوئی ہے اب اس کو کس طرح چھوڑیں؟ اڑی نے پیش نہیں جانے دی، ورنہ کافر بھی سمجھتے تھے۔ چنانچہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں، جنگ بدر ہوئی نا، تو ایک دن پہلے ہی نبی کریم نے اپنے صحابہ کو فرما دیا کہ کل فلاں فلاں کافر قتل ہو، اور حضور نے نشانی لگا دی کہ کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی دیکھ لیں، ابو لہب کو وہاں دیکھ لیں، ولید کو وہاں دیکھ لینا، اور عتبہ شیبہ کو یہاں دیکھ لیں۔ سرکار نے نشانیاں لگا دی کہ کل ان مقامات پر ان کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہو۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو کل کا علم نہیں، اور دیکھ لو حضور نے فرما دیا۔ یہ بات کہیں ابو جہل کے کانوں میں پہنچ گئی کہ حضور نے فرمایا کل ابو جہل مرے گا اور ایتھے پیا ہوگا، یہاں پڑا ہوگا۔ جب اس کے کانوں میں بات پہنچی نا تو اس کی دھوتی ڈھیلی ہو گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہونا وہی ہے جو اس نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ تو میری خیر نہیں، کل میں ایتھے ہی پیا ہوں، کل میں یہاں ہی پڑا ہوں۔ رنگ اڑ گیا، ساتھیوں کو کہنے لگا یارو مجھے مکے میں ایک بڑا ضروری کام یاد آ گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ذرا وہ کام کراؤں۔ انہوں نے کہا تجھے کام یاد آ گیا تو ہم کوئی نکمے ہیں؟ ہم بھی تو بڑے کام چھوڑ کے آئے، ہمیں کام نہیں ہے؟ ارے تو تو بڑے زوروں شوروں میں تھا کہ یوں لڑیں گے یوں ماریں گے، اب تیرا رنگ پھک ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کہیں گا نہیں کوئی خاص بات نہیں، بڑا ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں بات کچھ اور ہے، کام یاد آ گیا۔ کام کس کو نہیں ہے؟ ابے صبح تو بڑے زوروں شوروں میں تھا کہ یوں لڑیں گے یوں ماریں گے، اب تیرا رنگ پیلا ہوا پڑا ہے اور تو کہتا ہے کام یاد آ گیا۔ کام تو سب کو ہے، اصل بات بتا۔ کہے گا نہیں کوئی خاص بات نہیں، چلو پھر میں نہیں جاتا۔ دو چار جو اس کے خاص دوست تھے نا، وہ اس کو ایک طرف لے گئے، بھی ہمیں تو بتا دے، سب کو نہیں بتاتا تو ہمیں تو بتا دے، بات کیا ہے اصل میں؟ کہنے لگا بات یہ ہے میں نے سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ کل فلاں فلاں مرے گا، اور اس میں میرا نام بھی انہوں نے لیا اور نشان بھی لگایا ہے کہ اس کی لاش یہاں پڑے دیکھ لینا۔ تو بھئی یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ ہوئے گا اسی طرح جس طرح اس کی زبان سے نکلا۔ تو میں نے کوشش کی تھی کہ کہیں بھاگ جاؤں، کل مرنے سے بچ جاؤں، لیکن اب یہ لوگ جانے تو دیں گے نہیں۔ بات اصل میں یہ تو دیکھ لو، ابو جہل سب سے بڑا کافر تھا، کافروں کا سردار تھا، اگرچہ اڑی اس کی پیش نہیں جانے دیتی تھی، مگر دل سے وہ بھی سمجھتا تھا کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے ایسا ہی ہو کے رہے۔ اڑی بہت بری چیز ہے، دعا کرو کسی کے اندر اڑی پیدا نہ ہو۔ آج بھی بعض لوگ جانتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں مگر اڑی نہیں چھوڑ۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ سچے تھے، اگر صحابہ کو ہی سچا نہ مانا جائے تو پھر دین اسلام کی صداقت کی بنیاد کیا رہ جاتی؟ کیونکہ ہم تک اسلام پہنچا صحابہ کے ذریعے سے، نبی کریم سے سب کچھ سن کر دیکھ کر ہم تک پہنچانے والے تو صحابہ ہیں۔ اگر انہیں کوئی سچا نہ مانا جائے تو پھر دین اسلام کی تو صداقت کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سب کچھ سمجھتے ہیں مگر اڑی نہیں چھوڑتے اور صحابہ کو نہیں مانتے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ حضور علم غیب جانتے تھے، حضور نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے، کسی کی شاگردی نہیں کی، کوئی کتاب نہیں دیکھی، اور جو ہی نبوت کا دعویٰ کیا جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، سب حضور نے بیان فرما دیا۔ وہ سمجھتے ہیں مگر پھر بھی مانتے نہیں، کیونکہ اڑی پیش نہیں جانے۔ اس طرح میں نے ذرا اشارہ ہی کیا ہے، سمجھ لو آپ دعا کرو کہ اللہ کسی کے اندر اڑی پیدا نہ ہو۔ حق بات کو ماننے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے،
حق کے سامنے سر جھکانے اور حق کو تسلیم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ لو بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بعد آ جاؤ، تمہارا یہ مطالبہ درست نہیں، تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، مگر انہوں نے اڑی باندھ لی، اڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب کیا کریں، قوم تو اڑ گئی، مانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، لیڈر عوام کو تو سمجھ نہیں ہوتی، اور یہ لیڈر لوگ جو ہوتے ہیں یہ عوام کو اکسا کر برانگیختہ کر کے اپنے پیچھے لگا لیتے، سبز باغ دکھاتے ہیں کہ تم ہمیں مانو، ہمارے پیچھے لگو، پھر ہم تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہیں مکان دلائیں گے، تمہیں وہ روٹی دلائیں گے، تمہیں کپڑا دلائیں گے، تمہیں یہ کریں گے، تمہیں وہ کریں گے۔ غریب لوگ بیچارے سیدھے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں محض اپنے ذاتی مفاد کے بعد۔ تو لیڈر عوام کو تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، یہ لیڈر عوام کو سبز باغ دکھا کے اکسا کے بہکا کے اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، جب ان کا اپنا کام بن جاتا ہے تو پھر انہی غریبوں کو پوچھتے بھی نہیں۔ نہیں اڑی نہیں، آگے چلیں گے۔ تو لیڈروں نے اکسایا تھا عوام کو، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ عوام کو تو چھوڑ، تو بیچارے بے سمجھ لوگ پیچھے لگ گئے۔ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، بڑے بڑے سردار، وڈیرے، چودھری، جنہوں نے عوام کو اپنے پیچھے لگایا ہے اور یہ تحریک چلائی ہے کہ خدا کو بغیر دیکھے ایمان نہیں لائیں گے، ان لیڈروں کو، ان چودھریوں سرداروں کو چن کر لیا، پھر میں جانوں تو یہ جا۔ بہت اچھا، موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم کو اکٹھا کیا، سمجھایا، بعد آ جاؤ کہیں گے نہیں، فرمایا اچھا پھر بولو، اٹھو، کون خدا کو دیکھنا چاہتا ہے؟ بس میں تو تمہیں لے جاؤں گا، خدا تعالیٰ تمہیں اپنا جلوہ دکھائے گا، پھر جو تمہارے ساتھ بیتے میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، لوگ اٹھے۔ آپ نے فرمایا عام لوگ نہیں، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار لوگ جائیں گے۔ سرداروں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اگر عوام بھی چلے گئے تو ہم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہا، عوام کا حق نہیں ہے، خدا اتنا بڑا ہے تو بڑے ہی لوگ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، بڑے ہی لوگ اس کو دیکھیں گے، چھوٹے لوگ بھی اگر چلے جائیں تو پھر ہماری بڑائی کیا رہی۔ انہوں نے چھوٹوں کو کہا بیٹھ جاؤ، ہم جائیں گے۔ اچھا جی، وہ 70 چودھری نکلے، 70۔ تو عوام ان سے کہہ رہے تھے چودھری جی جب رب کو دیکھ کے آؤ تو مجھے بھی بتانا کیسا۔ ہاں ہاں بھائی تمہیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ جو میں نے آیت پڑھی اب اس کا ترجمہ شروع ہوا، یہ اس کی تمہید تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مردوں کو منتخب کیا، 70 مردوں کو چنا ہمارے وعدے اور وقت کے مطابق۔ اللہ نے ایک وقت دے دیا کہ فلاں وقت ان کو چن کر فلاں جگہ لے آؤ۔ 70 سردار، 70 لیڈر موسیٰ علیہ السلام نے چن لی۔ وہ گھر گئے، ذرا بن ٹھن کے، ترلے شرلے چھوڑ کے، بڑے اچھے کپڑے پہن کے آئے، رب کو ملنے جا رہے تھے، کوئی مذاق تھوڑا تھا۔ یہاں اگر گورنر کسی کو بلا لے تو وہ بھی ٹینس نہیں چلی جاندی، کس قدر بن ٹھن کے جاندہ ہے، گورنر نے مجھے بلایا، تو جو خدا کو دیکھنے جا رہے تھے خیر بن ٹھن کے آئے، 70 لیڈر، 70 سردار آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے چل پڑے۔ ابھی راستے میں ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم ذرا آہستہ آہستہ آؤ اور میں آگے آگے جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر لوں، شاید تمہارے سامنے اللہ میرے ساتھ بات نہ کرے، تمہارے آنے تک میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے معاملہ برابر اور ہموار کر چھوڑوں گا، پھر تم آؤ گے تو جلوہ دیکھ لوں۔ قوم نے قدم ڈھیلا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے تیز کر دیا، جلدی جلدی چل کر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام و نیاز کا ہدیہ پیش کیا جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے اپنی قوم میں سے آگے آگے جلدی جلدی آنے کی کیوں کی؟ تیرے ساتھ تیری قوم کے 70 آدمی 70 سردار تھے، ان کو تو پیچھے چھوڑا ہے، تو آگے آگے جلدی کر کے کیوں آیا؟ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے اپنی قوم میں سے اجلت کیوں کی، جلدی جلدی کر کے آگے آگے کیوں آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ دیکھو، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے سارے نبیوں کو خطاب کیا ہے تو ان کا ذاتی نام لے، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد ہو، سارے نبیوں کا ذاتی نام لیا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر یا محمد نہیں کہا، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین۔ محبوب کی باری آئی تو انداز خطاب ہی بدل گیا۔ یہ پیار بھرا محبت بھرا انداز اللہ نے کیوں اختیار کیا؟ ہمیں سبق دینے کے واسطے کہ میں تو ان کا خالق مالک ہوں، جس طرح چاہوں بلا سکتا ہوں۔ جب میں خالق مالک ہو کر اتنے پیار سے اور ادب کے القاب سے اپنے محبوب کو پکارتا ہوں تو میں تو ان کا خالق و مالک ہوں، تم تو ان کے غلام ہو۔ تم خود ہی سبق حاصل کر لو کہ تمہیں میرے محبوب کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تو جلدی کر کے کیوں آیا ہے؟ تو نے جلدی کیوں کی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے۔ بولو اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کے جلدی آنے کی وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی؟ تھی۔ تو اگر کوئی اس آیت کو پڑھے اور یہ نتیجہ نکالے کہ اگر اللہ کو وجہ معلوم ہوتی تو اللہ پوچھتا کیوں؟ معلوم ہوا کہ اللہ کو علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو جو یہ نتیجہ نکالے گا، نتیجہ تو یہ نکلے گا نہیں مگر اس کا ایمان نکل جائے گا۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، اسی قسم کی سوچتے ہیں، اسی قسم کے نتیجے نکالتے رہتے ہیں، پھر نتیجے تو نکلتے نہیں مگر ان کا ایمان نکل جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا تو اللہ کے پوچھنے میں حکمت ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کبھی کبھی جاننے والا بھی پوچھا کرتا ہے مگر اس کے پوچھنے میں حکمت ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا کہ اے موسیٰ تو اپنی قوم میں سے جلدی کر کے کیوں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام وجہ بیان فرماتے، قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، اے اللہ وہ 70 چودھری 70 سردار میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ، اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف، رب لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو۔ مولا میں جلدی کر کے اس لیے آیا کہ تیری بارگاہ میں آج بھی نیاز مندی کا ہدیہ پیش کروں، تجھے راضی کروں۔ میں اس لیے جلدی کر کے آیا ہوں تاکہ تجھے راضی کروں، اس بات تیری بارگاہ میں آج بھی نیاز مندی کا ہدیہ پیش کروں، تجھے راضی کروں۔ میں اس لیے جلدی کر کے آیا ہوں تاکہ تجھے راضی کروں۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ کلیم اللہ کی ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں رہتے۔ یہاں حضور کی شان کی ایک بات سن لو، کلیم اللہ کی کوشش یہ تھی اللہ راضی ہو جائے، خلیل اللہ کی کوشش یہ تھی اللہ راضی ہو جائے، روح اللہ کی کوشش یہ تھی اللہ راضی ہو جائے، سارے نبیوں کی کوشش یہ تھی اللہ راضی ہو جائے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے میرے پیارے حبیب سارے نبی میری رضا کے طالب ہیں اور محبوبہ میں تیری رضا کا طالب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ خدا یا رسول خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض خوش اعتقادی ہے، لفاظی ہے، نہیں، میں قرآن سے اس کو ثابت کرتا ہوں۔ 3 آیتیں پیش کروں گا کیونکہ عربی زبان میں جمع 3 پر ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے قبلہ تھا بیت المقدس۔ یہ بیت المقدس قبلہ حضور کا کب ہوا؟ جب حضور کو معراج ہوئی۔ معراج کی رات مسجد اقصی میں حضور نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی نا، تو کدھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی؟ بیت المقدس کی۔ ہجرت کی رات سے لے کر ہجرت تک اور ہجرت کے بعد 1 سال 5 مہینے تک حضور کا قبلہ بیت المقدس رہا، کیونکہ حضور امام القبلتین ہے۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ نبی ہر معاملے میں تو ہماری مخالفت کرتا، کتاب اس کی الگ، دین اس کا الگ، ہمارے دین میں بہت سی باتیں حرام ہیں جو اس کے دین میں حلال ہیں، جیسے کہ یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، حضور کے دین میں حلال ہے۔ اس طرح اور بھی کئی باتیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ کتاب اس کی الگ، مسئلے اس کے الگ، یہ ملت ابراہیمی ہے، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتا ہے، اور کعبہ ہمارا ہی مانتا ہے، ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اگر یہ ملت ابراہیمی ہے تو اس کا کعبہ وہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کی ہے، کعبہ ابراہیمی اس کا کعبہ ہونا چاہیے۔ یہودیوں نے اس قسم کی باتیں کی تو جبریل امین آ گئے، حضور نے فرمایا جبریل ہماری یہ خوشی ہے کہ ہمارا کعبہ قبلہ ابراہیمی ہو جائے، ہم ملت ابراہیمی ہیں اور یہودی بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ہماری خوشی یہ ہے کہ ہمارا کعبہ قبلہ ابراہیمی ہو۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں تو حکم کا بندہ ہوں، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے آپ تک پہنچا دیتا ہوں، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، ہاں میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہوگا آپ تک پہنچا دوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ جبریل چلے گئے۔ اب نبی کریم بیٹھے بیٹھے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، جبریل کا انتظار کرتے۔ اب جبریل آیا، اب جبریل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور حکم دے کر بھیجا، آیت دے کے بھیجا، اور دیکھو اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کی اداؤں کا نقشہ بھی کھینچا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کیا چاہتے، تمہاری کیا مرضی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب ہم تیرا وہی قبلہ بنا دیتے ہیں جس میں تیری رضا ہے، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس میں تیری رضا ہے۔ دیکھو اللہ حضور کی رضا چاہتا ہے یا نہیں؟ محبوب جس میں تیری رضا ہے، جس کو تو پسند کرتا ہے، جس میں تیری خوشی ہے،
ہم تیرا وہی قبلہ بنا دیتے ہیں. اور اللہ نے دیر نہیں لگائی کہ شاید کوئی کہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی خواہش کو پورا کرنے میں دیر لگائی. اللہ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے حبیب اسی وقت تم اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لو. اس وقت حضور نماز پڑھ رہے تھے. مدینہ طیبہ کے قریب ایک بستی ہے، وہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے. زور کی نماز کا وقت تھا غالباً. آدھی نماز حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، اور جب حکم آیا تو آدھی قبلہ ابراہیمی کی طرف منہ کر کے پڑھی. جس مسجد میں ایک نماز حضور نے دو قبلوں کی طرف پڑھی، آج تک اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین. جاؤ مدینہ شریف میں جا کر دے، وہ مسجد ابھی تک موجود ہے، اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. صحابہ کہتے ہیں آدھی نماز ہم نے بیت المقدس کی طرف اور آدھی نماز ہم نے کعبہ ابراہیمی کی طرف پڑھی. اب دیکھو سرکار نے منہ ادھر کر لیا تو سرکار کا منہ ادھر ہو گیا تو سارے جہان کا ہی ادھر ہو. ان کی چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا، ان کی چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا. اللہ فرماتا ہے قبلۃ ترضاھا، اے حبیب تیرا وہی قبلہ ہم مقرر کر دیتے ہیں جس میں تیری رضا. ایک آیت اور سنو. مکے کے کافروں نے حضور کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہے، تکلیف پہنچانے والے نازیبا قسم کے کلمات کہے، کہتے رہتے تھے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کوئی کہتا تھا یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا نہیں مسحور ہے، اس پر جادو ہوا ہے، کوئی کہتا تھا نہیں یہ کاہن ہے، معاذ اللہ کوئی کہتا تھا یہ پاگل ہے. طرح طرح کی باتیں کرتے. حضور کو بڑا رنج پہنچتا. ایک مرتبہ حضور بڑے رنجور اور مغموم دل کے ساتھ گھر آئے. کافروں نے باتیں کی جو پریشان کرنے والی، دکھ پہنچانے والی. تو اللہ آیت اتار. یہ آیت غور سے سن. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. اب ترجمہ سن. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. محبوب یہ کافر جو بکواس کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں پر صبر کرو. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو اس پر جو کچھ وہ کہتے ہیں. جو بے ادبی گستاخی کرتے ہیں میرے محبوب صبر کرو. آپ بھی صبر کیجئے، میں بھی صبور ہوں، میں بھی صبر ہی کیے ہوئے ہوں. دنیا میں تو ڈھیل دے رکھی ہے، مگر محبوبہ آخرت میں تیرے بے ادبوں کو معاف نہیں کروں. ایسی سزا دوں گا ان بے ایمانوں کو کچومر نکال دوں گا. تھوڑی دیر صبر کر لائے، تم ہی صبر کرتے ممی کیتی کر. تو بھی صبر کر، میں بھی صبور ہوں. اللہ فرماتا ہے ذرنی والمکذبین، میرے حبیب مجھے بھی چھوڑ دے اور ان جھٹلانے والوں کو بھی چھوڑ دے. تھوڑی دیر کے لیے تو صبر کر، آخرت آ جانے دے، قیامت آ جانے دے، پھر میں ہوں گا اور یہ تیرے دشمن ہوں گے. ان بے ایمانوں کا وہ حال کروں گا کہ چومر نکال کے تیرے گستاخوں کو معاف نہیں کر. مگر محبوب ذرا تھوڑی دیر صبر کر. جو کہنے جو کہتے ہیں کہنے، جو بے ادبیاں کرتے ہیں کرنے. فکر نہ کر، ذرا صبر کر لے. میں بھی صبر کیے ہوئے ہوں، صبور ہوں. میں معاف نہیں کروں گا تیرے محبوبہ تیرے دشمنوں. دھیان کرو ادھر. اللہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے حبیب دشمن جو باتیں کرتے ہیں نا ان پر صبر. اور کیا کرو؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیے اس کی تعریف کے ساتھ. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. ومن آناء اللیل،
اور رات کی گھڑیوں میں، وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رب کی تسبیح پڑھو جب دن کناروں پر ہو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تو ان دشمنوں کی طرف دھیان نہ کر، تو میری طرف دھیان، میری تسبیح پر، میری تعریف کر، میری طرف دھیان لگا۔ پیارے یہ تجھے کیوں کہہ رہا ہوں؟ دشمنوں کی طرف سے دھیان ہٹا کر اپنی طرف تیرا دھیان کیوں لگا رہا ہوں؟ لعلک ترضیٰ، تاکہ اے میرے حبیب تو راضی ہو جائے۔ لعلک ترضیٰ، تاکہ تو راضی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عجلت الیک رب لترضیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب لترضیٰ، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے لعلک ترضیٰ، تاکہ اے میرے حبیب تو راضی ہو جائے۔ قرآن سے ثابت ہوا کلیم رب کو راضی کرتے تھے، رب اپنے حبیب کو راضی کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھو دو آیتیں ہو گئیں، یہاں بھی رب راضی کرتا ہے، قیامت کے دن بھی راضی کرے، رب نے وعدہ کر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ جب یہ آیت اتری نہ سنو، حضور نے فرمایا لا ارضا لو احد من امتی فی النار، قربان جائیے ایسے آقا، میرے آقا نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا اگر ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا، میں اس وقت راضی ہوں گا جب سب کو بخشوا لوں۔ پھر بھی ایڈی ایڈی لمبی داڑیاں والے کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، حضور کوئی نفع نہیں پہنچا، بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ دیکھو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے تو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت کو نہیں بخشوا لوں گا۔ نعرہ تکبیر، اور یہ کہتے پھرتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا۔ لا حول ولا قوت۔ دیکھو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہتے ہیں حضور اپنے آپ کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کسی اور کو کیا پہنچا سکتے۔ تو جب یہ تبلیغ کرنے نکلتے ہیں نا تو تمہیں آ کر کہیں کہ آؤ بھائی باتیں سنو، تو تم ایک سوال کیا کرو، سوال یہ کیا کرو کہ تم جو تبلیغ کرنے آئے ہو تو تمہارا مقصد کیا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا؟ نہیں ایسو نہیں، سوچو میری بات، ان سے پوچھا کرو کہ تم جو گھر کو چھوڑ کر نکلے ہو تو تمہارا مقصد لوگوں کو نفع پہنچانا ہے یا نقصان؟ اگر کہیں نفع پہنچانا ہے تو پھر ان سے کہو کہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، تو تم کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اور تمہاری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، تمہارے بڑوں نے تو یہ لکھا ہے نبی کریم بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ جب نبی کریم نہیں نفع پہنچا سکتے تو تم کیا نفع پہنچا سکتے؟ اور اگر کہیں کہ نقصان پہنچانے کے لیے نکلیں تو پھر تم کہو کہ تم تو پھر مسلمانوں کے دشمن ہوئے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گھروں سے نکلے ہو۔ تو بولو جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ یا دشمن؟ اگر کہیں نفع پہنچانے کے لیے نکلے ہیں تو وہ سوال کرو، اگر کہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو پھر بھی یہ سوال کرو کہ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ تم مسلمانوں کے دشمن ہو، دوسری بات یہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کریم نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو تم کیا نقصان پہنچاؤ گے؟ اور اگر یہ کہیں کہ نہ نفع پہنچانے کے لیے نکلے ہیں نہ نقصان، تو پھر ان سے یہ کہو کہ نہ نفع نہ نقصان، تو جس کام کا نہ نفع نہ نقصان وہ کام فضول ہوا، بیکار ہوا۔ بھئی جس کام کا نہ کوئی نفع ہو نہ نقصان ہو وہ کام بیکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر تمہارا نکلنا بیکار ہوا، خام ہاتھ دھکے کھاتے پھرتے در بدر پھرتے ہو، نہ نفع نہ نقصان۔ لیکن تم بڑے بھولے ہو سنیوں، تم بھول جاتے ہو ہر مذہب کے لوگ اپنی باتوں کو یاد کرتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ یاد کیا کرو، ٹوٹ کے یاد کر لو، ٹوٹ کے ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ ہمارے پنجاب میں جس کا نکاح ہو جاتا ہے نا، عام لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ بھئی فلانے کے کلمے پڑے گا، کیونکہ وہاں جب نکاح پڑھتے ہیں تو پہلے کلمے پڑھاتے ہیں۔
یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ من چلے بے باک ہوتے ہیں. بعض مرتبہ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یار دوستوں میں ایسی باتیں بھی کر جاتی ہیں جو کفریہ ہوتی ہیں. مثلا کسی نے کہا میاں یہ شریعت کا حکم ہے. سارے چھوڑ شریعت پر چلنے والا, رکھ تو اپنے گھر میں شریعت. تو ایسی بات کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا کیونکہ اس نے شریعت کی تخفیف کی. تو نوجوان عام طور پر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جن سے کفر لازم آ جاتا ہے. تو شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزیہ میں لکھتے ہیں کہ کلمے اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ اگر کسی نوجوان کے منہ سے کوئی کفریہ کلمہ نکل گیا ہو تو کلمہ پڑھنے سے اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا, ایمان کی تجدید ہو جائے گی. حضور نے خود فرمایا جدد الایمان, ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو کلمے شریف کے ساتھ. تو کلمے پڑھائے جاتے ہیں کہ اگر منہ سے کوئی کفریہ کلمہ نکلا ہو تو ایمان کی تجدید ہو جائے اور نکاح صحیح ہو جائے. لیکن ایک بات یہ بھی بڑے مزے کی, نکاح کے وقت اگر کلمے پڑھاؤ تو یہ کہتے ہیں جائز نہیں, بدعت, اور اگے پیچھے گلیوں میں پڑھاتے پھرتے وہ جائز. میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں, میں بالکل صحیح بات کہتا ہوں کہ کراچی آنے سے پہلے پنجاب میں ایک جگہ پر لڑائی ہو گئی صرف اس بات پر کہ جو مولوی نکاح پڑھانے آیا وہ ان کا تھا اور جن لڑکی والے سنی تھے تو لڑکے والے اس کو لے آئے. لڑکی والوں نے کہا بھی لڑکے کو کلمہ پڑھاؤ. وہ کہنے لگے مولوی کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھاؤں, بدعت. لڑکی والوں نے کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھاؤ گے ہم نے کہا نہیں پڑھنے. اسی بات پر لڑائی ہوگی. آگے پیچھے گلیوں بازاروں میں کلمے پڑھاتے پھریں گے, نکاح کے وقت پڑھاؤ تو بدعت. لا حول ولا قوت, کلمہ پڑھنا بھی کبھی بدعت ہو سکتا ہے. تو ہمارے پنجاب میں جس کا نکاح ہو جاتا ہے, نکاح سے پہلے چونکہ کلمے پڑھائے جاتے ہیں, کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت, تاکہ ایمان کی تجدید ہو جائے. تو جس کا نکاح ہو جائے نا تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے بھائی فلانے کے کلمے پڑھے. اور یہ جو ہے نا تبلیغی, یہ بھی کلمہ ہی پڑھاتے ہیں, پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں. تو ہمارے پنجاب کا ایک نوجوان تھا, ان کے پاس یہ چلے کہنے لگے جی کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا جی میرے کلمے تو پڑھے ہوئے ہیں, کسی اور کے پاس جاؤ جس کے کلمے نہیں پڑھے ہوئے. اب مجھ سے تو ایک ہی نہیں سنبھالی جاتی اور کلمے پڑھانے آ گئے ہو تو کدھر سے سنبھالوں گا. جاؤ کسی ایسے کو کلمہ پڑھاؤ جس کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. میرے تو کلمے پڑھے ہوئے ہیں, میری تو بیوی ہے. یہ ہو جائے اللہ. ایسے ٹوٹ کے یاد کر لو, جب کہیں نا تمہیں کہ کلمہ پڑھو تو کہو بھائی میرے تو کلمے پڑھے ہوئے. اور جس کے نہ پڑھے ہوئے ہوں تو وہ کہے کہ بھائی پہلے مجھے دکھا لو پھر کلمہ پڑھوں گا. دکھاؤ تو صحیح کہ کس کے ساتھ کلمے پڑھا رہے ہو. اگر آپ کہیں کہ بھائی کوئی مسلمان کہے کلمہ پڑھو تو پھر تو پڑھنا چاہیے. تو اس کا بھی میں جواب دے لوں کیونکہ انہوں نے چھوڑنا نہیں بعد میں, اور میں انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑوں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا. شیطان نے کہا حضرت عیسیٰ سے کہ آپ کلمہ پڑھیے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کلمہ ضرور پڑھوں گا مگر تیرے کہنے پر نہیں پڑھوں, ہر وقت کلمہ پڑھوں. اور شیطان کا کیا مقصد تھا کہ یہ نبی ہے, اس نے برا کلمہ تو کوئی کہنا نہیں, نیک ہی کلمہ کہے گا, لیکن اتنا تو ہو جائے گا کہ اس نے کلمہ پڑھا میرے کہنے سے. میرے کہنے سے تو میری اطاعت تو پھر بھی ہو گئی. یہ تو ہو جائے گا نا کہ نبی نے شیطان کا کہنا مان لیا, چاہے نیکی میں ہی مانا, مان تو لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کلمہ میں بار بار پڑھوں گا, 1000 بار پڑھوں گا, مگر تیرے کہنے پر نہیں پڑھوں گا. اسی طرح تمہارے پاس بھی آئیں تو تم کہو کہ کلمہ تو ہم پڑھیں گے, بار بار پڑھیں گے, مگر تمہارے کہنے پر نہیں پڑھیں گے. ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں, کیونکہ سیدھے سادھے لوگوں کو کہتے ہیں نا لوگ جی کوئی کہے کلمہ پڑھو تو ضرور پڑھنا چاہیے, ہی نہیں تو پھر کلمے کے ہم منکر سن کر نہیں ایسی ہوتے. ہم کلمے کے قائل ہیں, کلمہ ہمارا ایمان ہے, ہم پڑھیں گے, ہر وقت پڑھتے ہیں, اب بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مگر ان کے کہنے پر نہیں پڑھے کیونکہ انہوں کا مقصد ہو رہا ہے, ان کا مقصد اور ہے. چلو دور چلی جائے گی بات, میں نے بڑی لمبی تقریر کر دی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھو اپنی اسی لائن پر آ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ آیت اتری حضور فرماتے ہیں لا ارضا لو احد من امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں۔ ایسا کریم آقا، ایسا رحیم آقا، لیکن یہاں سے ذرا سبق حاصل کرو، توجہ کرو۔ یہ جو آیت ہے اور یہ حضور کی حدیث ہے، اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر کچھ بزرگوں نے ایک دو باتیں کہی ہیں، وہ بھی عرض کر۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار میں بڑی شان والے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گناہگاروں کے واسطے آس امید والی اگر کوئی قرآن میں آیت ہے تو وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گناہگاروں کے واسطے آس امید والی اگر کوئی آیت ہے تو یہ ہے لا تقنطوا من رحمت۔ مگر امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اہل بیت نبوت یہ کہتے ہیں کہ گناہگاروں کے واسطے اگر کوئی آس امید والی آیت ہے تو وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیسے کہ ادھر معاملہ ہے بے نیاز سے، ادھر معاملہ ہے اس کا جو بے نیاز نہیں، ادھر معاملہ ہے بے پرواہ سے، ادھر معاملہ اس کے ساتھ ہے جس کو اپنی امت کی پرواہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ آیت ہے اسی واسطے، کیونکہ حضور نے اس آیت کے اترنے پر فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت نہیں بخشی جائے۔ اس آیت اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ پنجاب میں بہت بڑے پیر کامل ہوئے، انہوں نے ایک شعر کہا، نعت شریف انہوں نے لکھی ہے، اس میں یہ شعر کہا، فرماتے ہیں پنجابی زبان کا شعر ہے مگر آپ کو مطلب بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں یعطیک ربک وَلَسَوْفَ یعطیک ربک، یہ لفظ کہہ کے آیت کی طرف اشارہ کیا، یعطیک ربک ہے داس تساں، یعطیک ربک ہے داس تساں اور فترضیٰ تھی ہے آس اساں۔ فرماتے ہیں یوتی کا ربوں کا، یہ تو رب کی عطا ہے جو آپ کے لیے، لیکن آگے جو رب نے فرمایا نا فترضیٰ کہ اتنا دیں گے کہ محبوب تو راضی ہو جائے، اور محبوب نے کہا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت نہیں بخشی جائے گی۔ فرماتے ہیں اس سے ہمیں بھی آس لگ گئی ہے، یوتی کا ربوں کا ہے داس تساں اور فترضیٰ تھی ہے آس اساں، او لجپال کرے سی پاس اساں، او لجپال کرے سی پاس اساں، او لجپال کرے سی پاس اساں، وشفا تو شفت ہی پڑیاں۔ لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں۔ دیکھو آپ نے سنا بڑے خوش ہوں، لیکن اب میں ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ چاہیے کہ اس بات کو سن کر سبق بھی حاصل۔ دیکھو ہوں تسی کڈا ظلم پہ کر دیں، یہ سارے ٹھنڈے پی رہے ہیں تو ہوں ساڈے منہ چ پانی نہیں آ گیا، تھانوں کنے آخیا انہوں نے پانی پیا؟ سارے جلسے والے کہیں گے کہ دیکھو جی ہم پانی پی رہے تھے تو مولوی صاحب نے روک دیا، ہوں جڑے سٹیج والے نے وہ پانی چھڑ کے ٹھنڈے پی رہے ہیں، تو انہوں نے مولوی صاحب کچھ نہیں کہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی ایسا نہیں چاہیے، جب روکا ہے تو سب کو روکا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا تم تو خاموش بیٹھے ہو، میں بول رہا
میرا تو پہلا پیا ہوا بھی خشک ہو رہا، تو جب میں نہیں پی رہا تو آپ کیوں پیئیں؟ چلو ہوں پی لو جانے، مگر میں بات اس لیے کر دی ہے کہ یہ میرے جو بھائی ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، میں تو ان کے ساتھ، تو میں نہیں پیوں، بعد میں پیئیں گے، تم بھی پیو ہم بھی پیئیں گے، دوران تقریر نہیں، یہ ہوں آپ انہوں نہیں روک دیں۔ بزرگ جو ہے سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، بوتل کھلی ہیں انہوں نے ہاتھ میں، چلو ہوں پی لین مگر مناسب نہیں۔ دروشی پڑھو ایک مرتبہ، لو بھائی دھیان کرو، ذرا سبق والی بات بھی سنو۔ جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ لا ارضا لو احد من امتی فی النار، میں راضی نہیں ہوں گا اگر ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا۔ تو ادھر دھیان کرو بھائی، میری طرف حضور نے کیا فرمایا؟ میں راضی نہیں ہوں گا اگر ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا۔ رہ گیا کا مطلب یہ ہوا کہ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، مگر حضور کی سفارش سے آ جائیں گے۔ اب یہ بھی سن لو کہ کون جائیں گے، تو یہ بات سنو غور سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، نیک لوگ تو چل بسے، آگے اولادیں ہوئیں جو ناخلف نالائق ہوئی، تو ان نالائق اولادوں نے بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نمازیں چھوڑ، واتبعوا الشہوات، اور نفسانی کاموں کی پیروی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی سے ملیں گے، غی میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ غی کیا ہے؟ فرمایا وہ جہنم میں ایک ایسی وادی اور خون جمع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دوزخ میں جس کو ڈالے گا نا اس کی جلد جلے گی، جہنم کی آگ جلد کو جلائے گی، اے چمڑے، تو جس کی جلد جل جاتی ہے، دنیا میں بھی کوئی خدا نخواستہ کبھی کسی کی جلد جل جاتی ہے تو بولو کتنی تکلیف ہو، جب وہ جلن ہوتی ہے تو بس اس طرح جلد جلے ساری، جلنے کے بعد اس کے اندر زخم ہو جائیں گے، ان زخموں میں پیپ پڑ جائے گی، تو پھر زخموں سے پیپ نکل کر بہنی شروع ہو جائے گی، نالیاں بن جائیں گی، اور ایک جگہ وہ دوزخیوں کی پیپ جمع ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے اور نفسانی کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو اس وادی میں ڈال جہاں دوزخیوں کی پیپ جمع ہو۔ اور دیکھو اب بھی تم دیکھ رہے ہو یہ جو بزرگ ہیں سفید داڑیوں والے، یہ نمازیں پڑھتے، شریعت کے پابند ہیں، آگے اولادوں کا جو حال ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، نیک لوگ تو گزر گئے، ان کے بعد جو آئے ناخلف، انہوں نے نمازیں چھوڑی اور نفسانی کاموں کے پیچھے پڑ گئے، وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے اور نفسانی کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ غی میں ڈالے جائیں۔ اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بدعملی کی سزا ضرور ملے گی۔ اور سنو، یہ لوگ جب سزا بھگت کے جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت سے جو لوگ نکل کر آئیں گے نا جہنم سے، تو جنت میں ان کا نام ہی ہوگا جہنمی، وَيُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، یہ الفاظ ہیں حدیث کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ جہنمی۔ جہنم سے نکل کر آئیں گے نا،
جیسے لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے لوگ کہتے ہیں ہندوستانی، جو گجرات سے آئے گجراتی، جو لکھنؤ سے آئے لکھنوی ہیں، اور جو اور کسی شہر سے آئے، جوناگڑھ سے آئے جوناگڑھی ہیں، یو پی دہلی سے آئے دہلوی، جو پنجاب سے آئے پنجابی۔ اسی طرح جو جہنم سے نکل کر آئیں گے نا، ان کا نام کیا ہوگا؟ جہنمی۔ جب پاکستان بنا تو ہم لوگ ہجرت کر کے آئے، میں بھی مہاجر ہوں، میں اکاڑے کا رہنے والا نہیں ہوں، اکاڑے میں تو ہم 47 میں آئے تھے جب ملک تقسیم ہوا، لیکن 10 سال اکاڑے رہ کر پھر میں کراچی آیا تھا، تو کیا اب یہ کہتا کہ میں وہاں امرتسر سے آیا ہوں؟ اکاڑے کا ہی نام لینا تھا، اکاڑے بھی مشہور۔ اصل میں ہم لوگ کھیم کرن کے رہنے والے، یہ کھیم کرن جو 1965 میں آپ نے ماشاءاللہ فتح بھی کر لیا، ہم اپنے گھروں سرحدی شہر ہے، ادھر قصور ہے، ادھر امرتسر کی طرف یہ کھیم کرن، تو ہم بھی 47 میں آئے اکاڑے۔ تو یہ جو اکاڑا ہے نا، اس کا پہلا نام تھا ضلع کا منٹ گمری، منٹ گمری ضلع تھا، اکاڑا تحصیل ہے، بڑا اچھا شہر ہے، بڑی تجارتی منڈی ہے، ہندوؤں کا مرکز تھا۔ تو جب ہم لوگ آئے تھے نا یہاں، تو یہ جو ضلع ساہیوال کے لوگ ہیں نا، اکثر دیہاتوں میں مسلمان رہتے تھے، شہروں میں ہندو رہتے تھے، دیہاتوں میں سب مسلمان اور شہر میں ہندو۔ تو یہ جو دیہاتی لوگ تھے نا، ان کو کہتے ہیں جانگلی، جنگلی لوگ۔ تو وہ ہم لوگوں کو دیکھتے تھے نا، کہنے اے شودے مہاجر نے، مہاجر تو پڑھیا لکھا لفظ ہے، وہ کہتے ہوندے سن اے شودے پناہ گیر نے اے شودے پناہ گیر ہے، پناہ گیر، ہم لوگوں کو وہ پناہ گیر کہتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جہنم سے نکل کر آئیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ جہنمی، یعنی جہنم سے آئے، نبی کریم کی شفاعت سے وہ نکل کر آئے۔ جس وقت وہ نکل کر آئیں گے نا، تو جنتی ان سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتوں میں پوچھا جائے گا مجرموں سے کہ او مجرموں، تمہیں کس جرم نے جہنم میں پہنچایا؟ تم کیا جرم کرتے کہ تم جہنم میں گئے تھے؟ ما سلککم فی سقر، کس جرم نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ تو وہ مجرم کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا مسکینوں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی زکوٰۃ صدقات نہیں دیتے۔ تو دیکھ لو، بے نماز جو زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقے خیرات نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، برائیاں بدکاریاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو دکھ دیتے ہیں، ستاتے ہیں، یہ کتنے لوگ ہیں یہ جہنم میں جائیں گے اور بدعملی کی سزا پائیں گے۔ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں مولوی صاحب، یہاں بھی تو جیل بھگت ہی آتے ہیں، کوئی 2 4 6 مہینے کی سزا ہو گئی، کسی کو 2 4 سال کی ہو گئی، تو خیر میر ہے، یہاں بھی تو جیل کاٹ ہی آتے ہیں، وہاں بھی کاٹ لیں گے۔ تو میاں کجا یہاں کی جیل، کجا جہنم۔ جہنم کی 1 2 باتیں سن لو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کو جہنم کی کم از کم سزا ہوگی وہ 4000 سال ہوگی، کم از کم، کٹ تو کٹ 4000 سال۔ تو بتاؤ، بات بھی سمجھ میں آتی ہے، 50,000 سال کا تو دن ہی ہوگا قیامت کا، اور ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، جو نیچے گریں گے نیچے ہے دوزخ، تو پہ ہی 1000 سال گزر جانے۔ اچھا، اب دوزخ کی بھی بات سن لو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک اگر کوئی پیدل چلے تو کب پہنچے گا؟ اگر کوئی پیدل چلے تو پہلے آسمان پر 500 سال کے بعد پہنچے گا، پیدل، ہوائی جہاز پر نہیں، راکٹوں پر نہیں، پیدل چلے تو پہلے آسمان پر 500 سال کے بعد پہنچے،
اور حضور فرماتے ہیں ایک لوہے کا گولا ہو جو آدمی کے سر اور منہ کے برابر ہو، اتنا بڑا لوہے کا گولا، اس کو پہلے آسمان سے گرا دو تو لوہا کتنی جلدی نیچے گرے گا، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ پوری رفتار کے ساتھ نیچے گرے تو پہلے آسمان سے اس لوہے کو گراؤ تو اسی دن شام ہونے سے پہلے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ زمین پر آ جائے گا، حالانکہ بھلے آدھے پیدل 500 سال کا رکھے۔ حضور فرماتے ہیں اسی لوہے کو جہنم کے اندر گراؤ اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اسی رفتار سے نیچے گرتا رہے تو 70 سال کے بعد جا کر طے کو لگے گا۔ ادھر تو ایک دن میں آ جائے گا، ایک ہی دن، اور ادھر 70 برس لگاتار گرتا رہے تب جا کے طے کو لگے گا۔ اسے اندازہ کر لو کہ دوزخ کتنا گہرا ہوگا، کتنا ڈونگا ہوگا، گہرا ہوگا۔ اچھا یہ بھی سن لو کہ دوزخ کی آگ کی کیا حالت ہوگی۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں دوزخ کی آگ کو اگر 100 مرتبہ پانی ڈال کے بجھا دیا جائے تو 100 مرتبہ بجھنے کے بعد وہ دنیا کی آگ جیسی ہوگی، اور جب ایک مرتبہ بھی بجھی ہوئی نہیں ہوگی تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہیں؟ یہ دوزخ کی آگ کی تیزی ہوگی۔ اور یہ بھی سن لو کہ دوزخ ہے کتنی بڑی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جب سے نافرمانی کا سلسلہ شروع ہوا قیامت تک تمام کافر، مشرک، تمام ظالم وغیرہ لوگ جتنے ہیں اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا، اور پھر اللہ جہنم سے پوچھے گا حلیم تلا کے، اور جہنم تیرا پیٹ بھریا کہ نہیں، اور جہنم تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں، تو جہنم کہے گا وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، مولا علی تک کچھ بھی نہیں بنے اور لیا۔ اللہ فرمائے گا دوزخ تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں، وہ کہے گا ابھی کچھ نہیں بنا اور لا۔ اندازہ کر لو کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اور جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں نہ لے، چاہے ہم کتنے گناہگار ہیں۔ یا اللہ ہم بلا شبہ نافرمان ہیں، نالائق ہیں، گناہگار ہیں، سزا کے مستحق ہیں، مگر تیری بارگاہ میں واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہیں تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلے سے۔ یا اللہ ان کی جوتیوں کی دفعیل ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں نہ ڈال، بس معاف کر دے تو رحیم اور کریم۔ دوستو اللہ سے ڈرو، یہ دنیا 4 روزہ ہے، جن کے پیچھے لگ کر تم اللہ رسول کو ناراض کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، ان یاروں دوستوں نے تمہارے کام نہیں آ۔ میاں اس کے ساتھ دوستی لگاؤ، اس کی غلامی کرو جس نے قیامت کے دن دامن تھامنا ہے، جس نے یہ فرمایا کہ اگر ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا، اس کے قربان۔ دیکھو کیا ہوگا قیامت کے دن۔ حضور سجدے میں سر رکھیں، سارے نبی نفسی نفسی کریں، کوئی کسی کی نہیں پوچھے، اپنی اپنی سب کو پڑھی ہوگی۔ حضور سجدے میں سر رکھ کے کہیں گے یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے راضی کروں گا، اب مجھے راضی کر۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ بخش دے سب۔ اللہ فرمائے گا اچھا بھائی وہ جو ہے نا 10 سال والے، 8 سال والے، میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، 8 سال قیدی، 10 سال، بھائی ان کو نکال۔ محبوب اب تو خوش ہوا؟ مولا ہوں تو میں خوش ہی، مگر 12 سال والے حالی بھی ہے، ابھی بھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا بھائی ان کو بھی نہیں۔ محبوب اب تو خوش ہوا؟ یا اللہ میں تو خوش ہی ہوں، تیری ذات سے کوئی ناراض نہیں ہو سکتا، مگر 14 سال والے ابھی بھی ہیں۔ اچھا بھائی ان کو بھی نکال دو، میرے حبیب نے خوش کرنا ہے، میں نے اپنے حبیب کو، ان کو بھی نکال۔ محبوب اب تو خوش ہوا؟ یا اللہ بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے حرام خور حالی بھی ہے، ابھی بھی ہیں۔ اچھا بھائی ان میں سے بھی فلاں فلاں۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح میرا رب مجھ سے پوچھتا جائے گا
اور میں سفارش کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو میں نکلوا لوں. اور جب سارے نکل جائیں گے نا تو اللہ فرمائے گا محبوب اب تو خوش، یا اللہ اب میں خوش. حضور فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا جب تک سب کو نہیں بخش. تو اس سے بڑھ کر حضور کا کرم اور کیا. اللہ یا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نبی کریم کی رحمت شفقت دیکھ کر فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا حبیب میرا رسول مسلمانوں پر بڑی شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. ہم 1000 جانوں سے قربان ہو جائیں اس آقا کی شان. ہماری زبانیں کہاں اس لائق ہیں کہ ہم اس آقا کی مدح سرائی کر سکیں. ہم تو ان کا نام لیتے ہیں تو نام لینے سے ہماری زبانیں پاک ہو جائیں. سرکار کے نام کی برکتیں. لو بھائی یاد ہے نا وہ 70 چودھری آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، پورے تو نہیں نہ گئے؟ تو آئیے نا ذرا ان کو جلوہ دکھا کے پھر ختم کریں گے. لو بھائی وہ بھی پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آ گئے ہو؟ جی آ گئے. ایک جگہ کٹھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. وہ 70 ایک جگہ کھڑے ہو گئے، ٹینشن ہو گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. پہلے تو آیا زلزلہ، زمین جو ہلنے لگی اور گڑگڑ جو شروع ہوئی، جیسے زلزلے پہنچال کے وقت آوازیں آتی ہیں تو لگے وہ ہلنے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور سنبھل کے کھڑے ہو، ایک دوسرے کا سہارا لے کے کھڑے ہو. بعض کہہ رہے تھے رب آ رہا ہے، کوئی مذاق تھوڑا ہے، گاڑی آ جائے تو زمین ہل جاتی ہے تو رب آ رہا ہے. پہلے تو آیا زلزلہ، رب نے ذرا ہلایا نا تھوڑا سا، ذرا ہوشیار ہو جاؤ. پھر آسمان پر چمکی بجلی، اور وہ آسمان پر جو بجلی چمکی وہ ان کے اوپر گری. اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. اسرائیلیوں وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہیں کڑک اور بجلی نے لے پکڑ لیا. آسمان پر چمکی بجلی جیسے بارش کے وقت چمکتی ہے، تو وہ بجلی ان 70 کے اوپر پڑی، 70 کے 70 ہی مر گئے. دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ رب نے کرنٹ مارا. رب نے کرنٹ ہی ہے نا بھئی، یہ رب کی بجلی ہے تو رب نے اس بجلی کا کرنٹ مارا. رب نے دکھانا یہ تھا پاگلو بے وقوفو تم مجھے دیکھنے کے لیے کہتے ہو اور تم تو میری مخلوق بجلی کی تاب بھی نہیں لا سکتے. بجلی تم پر ذرا لگی ہے تو سارے مر گئے ہو، مجھے تم کیسے دیکھو گے؟ سارے ہی مر گئے. موسیٰ علیہ السلام چودھری پہنچے اگلے جہاں، دوسرے کو کہیں اوہ سردار جی، سب مرے، بالکل مر گئے. جس وقت مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي. مولا اگر تو نے ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو پہلے ہی کر دے، نہ یہ ہوتے، نہ تحریک چلاتے، نہ عوام کو پیچھے لگاتے. اب تو نے ان کو مار دیا، اب تو میں ذمہ دار بن کے ساتھ لایا ہوں اور ہیں سارے قوم کے سردار. اب تو نے ان کو مار دیا اور مجھے چھوڑ دیا. میں واپس جاؤں گا تو قوم کہے گی کیا تو ہمارے سرداروں کو مروانے کے لیے لے گیا تھا؟ وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں، پہلے ہی نہیں مانتے، تو مجھے کب چھوڑیں گے؟ تو اگر تو نے ان کو مارنا ہی تھا تو صاحب پھر مجھے بھی مار دیتا، قصہ ختم ہو جائے. ان کو مار دیا، مجھے چھوڑ دیا، اب میں جاؤں گا تو قوم میرا کیا حال کرے؟ مارنا تھا تو پہلے ہی مار دیتا، میرے ذمے تو نہ لگتے. اب تو میں ذمہ دار بن کے لایا. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي. مولا اگر تو نے ان کو مارنا ہی تھا، ہلاک ہی کرنا تھا تو پہلے کر دے، یا پھر مجھے بھی کر دے. ان کو مار دیا، مجھے چھوڑ دیا. آگے کیا کہتے ہیں؟ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا
ان ہی الا فتنتک، مولا یہ تو بیوقوف لوگ تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ ایسی بات کرنی ہے یا نہیں، یہ تیری شان کو تیری عظمت کو جانتے نہیں، انہوں نے اپنی حماقت اور بیوقوفی اور نادانی کی بنا پر ایسی بات کر دی، تو کیا تو نے ان کی بیوقوفی پر ان کو ہلاک کر دیا؟ تو نادان بے سمجھ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ایسی بات کرنی ہے یا نہیں۔ تو بے شک یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو دل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، جب تو کسی کی آزمائش کرتا ہے، کسی کو مصیبت میں ڈالتا ہے، تو وہ مصیبت یا اس کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے یا گمراہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ کتنی حکیمانہ بات ہے۔ اللہ جب کسی کو مصیبت میں ڈالتا ہے نا، فتنے میں مبتلا کرتا ہے، تو بعض مرتبہ یہی مصیبت فتنہ اس کے نیک ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض مرتبہ نیک لوگ تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہمارا مددگار ہے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر دے، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے 17 کو زندہ کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، او اسرائیلیوں یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا تھا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر اللہ نے جان لوٹا دی، آنکھیں کھول۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا سناؤ بھائی، خدا دیکھ لیا جی، اے بتاؤ خدا دیکھا ہے؟ کہیں گے ہمارے باپ کی بھی تو ہم تو مر ہی گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، کسی اور ہی جان میں چلے گئے، شکر ہے واپس آ گئے، ہماری توبہ۔ موسیٰ علیہ السلام واپس گئے لے کر ان کو، دیکھو ایسی ایسی چیزیں ان بنی اسرائیلیوں نے دیکھی، کس قدر اللہ نے ان پر کرم کیا، مہربانی کی، مگر پھر بھی یہ سیدھے نہیں، ٹیڑے کے ٹیڑے، ٹیڑے کے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہو مشرقی پاکستان میں، تم نے دیکھا ہے نا مجیب کا حال، پھر بھی ابھی ٹیڑے کے ٹیڑے۔ کئی جگہوں پر ایسے واقعات ہوئے، ابھی بھی ٹیڑے کے ٹیڑے۔ تو سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکاؤ، دلیری نہ کرو، ضد نہ کرو، اکڑو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی اکڑتا ہے اللہ اس کی اکڑ توڑ دیتا ہے، وہاں تو جھکنے سے، عاجزی کرنے سے بات بنتی ہے۔ یہ واقعات اللہ قرآن میں اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم لوگ سبق اور عبرت حاصل کریں۔ یہ ایک واقعہ تھا جس کی فرمائش کی گئی تھی، ہمارے محترم مولانا محمد شریف صاحب بڑے ہی عاشق آدمی ہیں، جہاں بھی حیدرآباد میں تقریر ہوتی ہے پہنچتے ہیں، کراچی بھی جاتے ہیں محرموں کے دنوں میں، وہاں بھی تقریریں سنتے ہیں، تو یہ تقریریں سنتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا تھا تو انہوں نے پتہ نہیں یاد رکھا، کہتے ہیں وہی بیان کرنا یہاں۔ اور جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بدر ہدایت لاکھوں سلام، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کلیم و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں پر کہیں نہ بنی، کلیم و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری
کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چناں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بد میں آیت لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی اجڑے ہوئے بس گئے، یا رسول اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، اور لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، واسطہ حسنین کریمین کا، یا رسول اللہ ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، اور تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، یا رسول اللہ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، اور یہ کہتی ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہر دم ازما صد درود و صد سلام، بر رسول و آل و اصحاب تمام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک واولیاء امتک وعلماء ملتک یا نبی اللہ۔